الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ بار شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حیات رکھا ہے۔ ہمارے ارد گرد کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، فللہ الحمد۔ آج کل ہی نہیں بلکہ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، خلم خلا ان کے دشمن بھی ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک آزمائش ہے نبیوں کی۔ آج ہمارے بیچ میں نبی حیات نہیں ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خلق العظیم بنایا ہے، سب سے بہترین انسان بنایا ہے، تب بھی لوگ ان کی توہین کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو آج آئیے دیکھیے کہ جب بھی توہین رسالت ہوئی ہے، یعنی پیغمبروں کی، نبیوں کی کوئی بھی قسم سے توہین ہوئی ہے، چاہے نبی کی بذات خود ہوئی ہو، یا ان کے اہل و عیال کی ہوئی ہو، یا ان کے اصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہوئی ہو، توہین ہوتی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اتارا ہے، کیا حکم دیا ہے، اس پر جب نبی حیات تھے اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا، اور آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو آئیے آج اس ٹاپک پر، توہین رسالت اور ہماری ذمہ داریاں، اس وقت یعنی سال چل رہا ہے 1443، ذی القعدہ چل رہا ہے، 2022 کا جون مہینہ چل رہا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس ٹاپک پر، بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ جو بھی احباب اس وقت مرد احباب ہمارے زوم میٹنگ میں داخل ہوئے ہیں، جوائن ہوئے ہیں، سوال و جواب کی محفل میں ایسا ہاتھ اٹھا کر سوال پوچھ سکتے ہیں، اس میں ہاتھ ریز ہینڈ بول کے ہو کر کے آڈیو سے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو پہ آ کر پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہماری خواتین حضرات ہیں وہ ٹیکسٹ سے کوئی بھی ہوسٹ کو پوچھ سکتی ہیں، اور وہ ہوسٹ جو ہے انشاءاللہ العزیز شیخ سے وہ سوال کر لے گا۔ اسی طرح یہ ہمارا ہر جمعہ کا جو اسپیشل فرائیڈے درس کی جو سیریز ہم نے 2 سال سے چلائی ہے، وہ خطیب المنبر کے یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھائی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی کچھ سوالات آتے ہیں، وہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 دن کے بعد یہ تمام ویڈیو حلقہ احباب کوکن قطر کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے، فللہ الحمد۔ اگر آپ نے خطیب المنبر یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کے نیچے جو ہے نا، یہاں پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، نیچے آپ کے جو ہے نا ایک بیل آئیکن بھی ہوتا ہے، سبسکرائب کا بٹن بھی ہوتا ہے، اس کو آپ دبائیے، تاکہ جب بھی آپ کو ہفتہ واری پروگرام، مہینہ واری پروگرام، اور ہر روز ڈیلی 1 پیج قرآن کا پروگرام چلتا ہے، اس کے اوپر اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنی ہیں، وہ توہین رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں جو ناپاک زبانیں کھلی ہیں، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے اولاً کہ انبیاء اور رسل جو اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق، انبیاء کا مقام، رسولوں کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام، یہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق یہ مثالی کردار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بناتا ہے، مثالی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ ان کی سیرت و کردار پر کہیں بھی انسان نقطہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہر طرح سے پاک ان کی زندگیاں ہوتی ہیں اور برائیوں سے یہ دور معصومیت کی ان کی زندگی ہوتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے ان کو اختیار کرتا ہے، چنتا ہے، چنندہ لوگ ہوتے ہیں۔ عام انسانوں پر انہیں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہوتا ہے۔ ان پر انگلی اٹھانا
یہ انتہائی خباثت سمجھی جاتی. اب کوئی سورج پر تھوکے تو سورج کا کیا بگڑنے والا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے انسان. لیکن ہمیشہ سے جو حق و باطل کی مارکہ آرائی چلی آ رہی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے، لوگوں نے ان پر آوازیں کسی ہیں، ان میں عیب لگایا ہے، جادوگر، مجنون، پاگل، اور اس طریقے سے مختلف نازیبا القاب و آداب سے ان کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس سے انبیاء کا لوگ تو کچھ نہ بگاڑ سکے، خود اپنی بگاڑ لیے. جب بھی کوئی قوم یا کوئی فرد کسی نبی کو نشانہ بناتا ہے، کسی نبی کو متہم کرتا ہے، تو یہ اس کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے. ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے، ہمارے سامنے حقیقت واضح ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی قوم ہو، جب نبی پر انگلی اٹھاتی ہے، جب نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نبی کی عزت و ناموس سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب نبی کو متہم کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سزائیں ملتی. آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر، دنیا میں بھی ان کی سزائیں مقدر ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو جن لوگوں نے اس وقت اس طرح کی نازیبا حرکت کی ہے، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. یہ ان کے زوال کا آغاز ہے، یہ ان کے زوال کا آغاز ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو مسلمانوں، یہ تمہارے لیے خیر ہے. یہ ان کے زوال کا آغاز شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ نتیجہ آپ مشاہدہ کریں گے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں اعلیٰ، عرفہ، اولا، سب سے افضل، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، ان پر آواز کسی جائے، ان کو متہم کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا. انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ کی جو توہین کرنے والے، آپ کا استہزاء اور مذاق کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم سمجھ لیں گے ان سے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن، آپ کو برا کہنے والا، وہ جڑ کٹا ہے، بے نام و نشان ہو کے رہ جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. اللہ تعالی آپ کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کا دفاع کرتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں آئیے دیکھیں اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کا جو طریقہ رہا ہے انبیاء کے سلسلے میں. جن قوموں نے بھی
نبیوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ کے رہ گئی۔ قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ لیجئے۔ اس طریقے سے جتنی قوموں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی توہین کی ہے، ان کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے، اسی لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام باندھا گیا تھا واقع افک میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، خیر کے دروازے کھلیں گے، اس سے دشمن تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ وہی عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے آواز اٹھائی تھی، فتنہ گڑھا تھا، بیٹا سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اپنے باپ سے کہ تم ذلیل ہو، تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں تم کو داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے ساری شرارتیں کی، لوگوں نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے فتنہ بھی مچایا تھا اور حضرت عائشہ کی عزت و ناموس سے بھی کھیلا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو کیوں نہ سزا دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اس کو چھوڑو، لوگ یہی کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ لیکن ایسا ذلیل ہوا، اللہ نے اس کو اس قدر ذلیل کیا کہ بیٹا کھڑا ہو گیا سامنے اور کہا تلوار لے کر کے تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دے دے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں چھوڑے گا کہ کوئی نبی پر آواز اٹھائے، کوئی نبی کی توہین کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، وہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہا ہے۔ ایسا سب، ایسی جماعت، ایسی قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، جتنے بھی دنیا میں انصاف پسند ہیں وہ آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہیں۔ آپ کو کتنے ہندو اور غیر مسلم شعراء ملیں گے جن کے نعتیہ کلام سے جو دیوان بھرے ہوئے ہیں، جن کے نعتیہ کلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے۔ آپ کی 27 میں جن کے کلام آج بھی موجود ہیں، جو بھی انصاف پسند ہے، گرچہ مسلمان نہ ہو، اگر انصاف پسند ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کی گستاخی کرنے والے انتہائی ناعاقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں، انتہائی کمینے اور ناہنجار ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں ہماری تاریخ کیا کہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بشارت سنانے والے، حق کی گواہی دینے والے، اور جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔
اللہ کی نعمتوں کی بشارت، کامیابی کامرانی کی بشارت سناتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بتائی، اس عظیم شخصیت کے مقام مرتبے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی نصرت و تائید کرو، آپ کی توقیر و تعظیم اور ادب بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی توقیر و تعظیم، آپ کی نصرت و تائید، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ہماری ڈیوٹی یہ لگائی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کو بیان فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان پر لعنت ڈال دی، یہ ملعون لوگ ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، میرے بھائیوں ان کا انجام انتہائی برا ہوا ہے، ان کا انجام انتہائی برا ہوا ہے۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں انجام کے۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اور ہر وقت آپ کی مخالفت پہ رہتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بچے بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، جب مرا تو بچے بھی نہیں گئے قریب میں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کچھ غلاموں کو بلا کر کے اس کی لاش کو گڈھے میں ڈھکیل دیا گیا تھا، اس کو کوئی دفن کفن کرنے والا، قریش کا سردار ابو لہب، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایسا ذلیل اور رسوا ہوا کہ اس کی اولاد بھی پوچھنے والی نہیں۔ اسی کا بیٹا عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، باپ سے کہنے سے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو تجھ پر مسلط کر دے۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کر شام کے سفر پر گیا تجارت کے لیے، جب شام میں پہنچا رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے آج ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں محمد کی بددعا میرے بیٹے کو نہ لگ جائے، لہذا آپ لوگ میرے بیٹے کی حفاظت کیجئے۔ چنانچہ اس کو بیچ میں سلا کر چاروں طرف سے پورے قافلے کے لوگ سوئے اور اونٹ اور ان چیزوں کو چاروں طرف سے باندھ دیا، لیکن رات جب ہوئی، جب سو گئے لوگ، تو شیر آتا ہے اور بیچ میں سے اس کے بیٹے عتیبہ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، چیر پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مسلط کر دیا اس پر، اور وہ اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا اور نہیں بچ سکا، اپنے آپ کو اس کا باپ نہیں بچا سکا۔ تو نبی کی گستاخی کر کے کوئی شخص محفوظ مامون نہیں رہ سکتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے بھی گستاخی کی ہے، آج جن کے نام میڈیا پر بڑے جو ہے وائر ہو رہے ہیں، ان
کا انجام بھی انتہائی بھیانک ہے۔ نبی کی توہین کر کے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ بھیڑیے نے آ کر کے، جو شیر نے آ کر کے اچک لیا اس کے بیٹے کو اور لے جا کے چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ سب لوگ دیکھتے رہ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا اس کا۔ تاریخ موجود ہے ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی کی توہین کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جانور بھی میرے بھائیوں، جانور بھی یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے لشکر ہیں۔ اسے ایک واقعہ اور انگریزوں کا واقعہ ہے۔ ایک انگریز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اس نے خطاب شروع کیا، آپ پر نقد و جرح شروع کیا، تو اسی کا کتا، تاریخ شاہد ہے، اسی کا کتا اس پر کود پڑا اور اس کا گلا پکڑ کر کے اس کو مار ڈالا۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے میرے بھائی۔ تو نبی کی توہین کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے توہین کرتا ہے تو مرتد ہو جائے گا، اور توہین رسالت ایسا جرم ہے کہ اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسا جرم کہ ایسے شخص کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، اس کو سزا ملے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کر لے تب بھی۔ تو اگر مسلمان ہے تب بھی، یا مسلم ملک میں آباد غیر مسلم ہے، اس کو بھی سزا دی جائے گی، چاہے وہ ذمہ ہو، معاہد ہو، ذمہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو مسلمان ہے تو مرتد ہو جائے، کافر تو کافر ہے، اس کو سزا دی جائے گی، توبہ بھی قبول نہیں، اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ توبہ قبول کرنے کا حق اللہ کے نبی کا حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، اور اللہ کے نبی ہے نہیں تو کون قبول کرے گا؟ اس لیے اپنی حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اس لیے مسلمان اس کو معاف نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا مرتکب ہو۔ اس کی سزا قتل ہے، اسلامی عدالت میں، اسلامی کورٹ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو، دفاع کو دیکھ لیجیے کہ نبی کی طرف سے کس طرح دفاع کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت، سنن ابی داؤد کی روایت کہ مدینہ کے اندر ایک ام ولد کا قتل ہو گیا۔ ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا کی اولاد، ایک ام ولد کا قتل ہوا مدینہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوچھا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کس نے کیا، کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری لونڈی تھی، یہ میری لونڈی تھی، اس سے موتی کی طرح میرے دو بیٹے ہیں، اس سے موتی کی طرح میرے دو بیٹے ہیں، لیکن یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میں نے اس کو بارہا روکا، بار بار روکتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن اس نے نہیں مانی، پھر وہی کام کیا، تو میں برداشت نہ کر سکا، اور رات میں اپنی برچھی لی
اور اس کے پیٹ پر ٹیک کر کے کھڑا ہو گیا اور یہ مر گئی۔ میں یہ برداشت نہ کر سکا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو گالی دے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، میں اس کو برداشت نہ کر سکا اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، میں اس کا قاتل ہوں۔ حالانکہ میرے دو چھوٹے موتی کے تھے، دو ننھے منھے بچے ہیں اس سے میرے، لیکن آپ کی شان میں گستاخی یہ میں برداشت نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، آ جاؤ، ایسے شخص کے قاتل کا کوئی سزا نہیں، ایسے شخص کے قاتل کی کوئی سزا نہیں۔ کہا دم و حدر، اس کا دم جو ہے، اس کا خون رائے گا، اس کا خون رائے گا۔ صحابی کی غیرت دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ کیا کر گزرے کہ اپنی لونڈی کو انہوں نے قتل کر دیا، جس سے ان کے دو ننھے منھے بچے تھے، اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو ایک مسلمان نبی کی گستاخی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں، کعب اشرف جو مدینہ میں یہودی سردار تھا، شاعر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، آپ کی ہجو میں اشعار کہتا تھا، مسلم خواتین کی بھی ہجو کرتا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور وہ گئے اس کے پاس، اس سے دوستی کی، دور جاہلیت سے تعلقات ان کے تھے، اس سے کعب اشرف سے گئے اور ان سے جو ہے کہا کہ بھائی مجھے کچھ صدقہ کرنا ہے، میرے پاس ہے نہیں، کچھ غلہ مجھے دے دیجئے، جو ہے مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو آؤ، میں غلے تمہیں دے دوں گا۔ اپنے دو ساتھیوں کو بھی لیا، ساتھ میں ہتھیار بھی لیا اور گئے اس کے پاس، اس کو آواز دی رات میں، وہ اپنے محل سے اتر کر کے آیا، آج بھی اس کے کھنڈرات مدینہ میں موجود ہیں، اتر کر کے آیا، انہوں نے کہا دوست آپ سے تو بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے، آپ سے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہاں میرے پاس جو ہے عرب کی حسینہ ہے اور میں خوشبو لگاتا ہوں۔ کہا ذرا سونگھنے دیجیے اپنی خوشبو مجھے۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا، یہ سونگھنے لگے، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا یار پھر سے ذرا اپنی خوشبو سنگھاؤ تو مجھے۔ دوبارہ جب اس نے سر بڑھایا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بالوں کو اور گردن کو قاعدے سے پکڑ لیا، اس کے بالوں کو، اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کیا کہ بس اب اس کا کام تمام کرو، اور اس کا کام وہیں تمام ہوگا، ڈھیر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ بہت ہی عظیم جرم ہے، یہ عظیم جرم ہے، کسی عام انسان کی گستاخی نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آواز اٹھائی گئی ہے، آپ کے کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت جرم ہے، اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کرتا کبھی۔ تو غیرت، حمیت یہ ہے
کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی گستاخی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور استہزاء اور مذاق کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ابو جہل کو، دیکھیں ابو جہل کتنا بڑا گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو چھوڑا نہیں اس کو۔ اور بدر کے مقام پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں تھا، میں اپنے دائیں دیکھتا ہوں تو نوخیز نوجوان، دوسری طرف دیکھتا ہوں تو ایک نوخیز نظر آ رہا ہے۔ چاہتا تھا کہ تو بڑے لوگ ہوں تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے کفار کا ہم مقابلہ کریں، لیکن دونوں طرف کم عمر ہیں۔ لیکن اتنے میں دیکھتا ہوں دائیں طرف جو بچہ تھا وہ دوڑ کے آتا، کہتا چچا ذرا بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے، کون ہے، مجھے اس کو بتا دیجئے۔ عبد الرحمن بابو کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹے کیا کرو گے، ابو جہل سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، میں اسے آج مار کے رہوں گا۔ اس کے بعد دوسری طرف جو بچہ تھا وہ بھی دوڑ کے آتا موقع، وہ بھی کہتا ہے کہ چچا بتائیے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا آج اس کو بغیر مارے نہیں چھوڑوں گا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں بچے نوخیز جو تھے وہ جھپٹ پڑے اس پر اور اس کو وہیں گرا دیا۔ تو ایک مسلمان کی غیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ناقابل برداشت ہوتی ہے یہ چیز کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ایک مسلمان اس کو برداشت کر لے، نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہم پر لازم ہے، ایک مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع لازم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ہم دفاع کیسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم يستطع بلسانہ فإن لم يستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو برائی دیکھے اگر ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے مٹائے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے مٹائے، زبان میں طاقت نہیں ہے تو دل سے مٹائے۔ یہ درجات انکار منکر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کر دیے، اس کا خیال رکھنا ہمیں انتہائی ضروری ہے۔ ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے مٹائیے، اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے مٹائیے، زبان میں طاقت نہیں ہے تو دل سے مٹائیے اس کو۔ اب جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں حکومت اور سلطنت دی ہے، مسلم حکمراں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ سیاسی اور اقتصادی ذریعے سے اس کو مٹا سکتے ہیں، اس پر روک لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے۔ اقتصادی اور سیاسی بائیکاٹ کر کے وہ سبق سکھا سکتے ہیں ان مجرموں کو، اور ان مجرموں کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں ان لوگوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ تو مسلم حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں وہ اٹھیں، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔
اللہ تبارک تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح اسلام کا دفاع کرتے رہیں، اپنی آواز اٹھاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے مسلم حکمرانوں کے لیے، اور جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جو ہے توفیق اس طرح دیتا رہے کہ وہ اسلام پر آنچ نہ آنے دے۔ اسلام اور مسلمانوں پر جب کوئی آنچ آئے تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو یہ طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے ہم اس کا دفاع کریں، مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، زبان کے ذریعے دفاع کریں، اور اس کے ذریعے سے عام لوگ جن کے نہ زبان طاقت نہیں، تو پہلی چیز میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ، ہمارا دور جو ہے عام مسلمانوں کا دور، حکمرانوں کا دور، اپنی طرف وہ آواز اٹھائیں اور عالمی حیثیت سے اس آواز کو آگے بڑھائیں، اور ایسی حکومتوں کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والی ایسی حکومتوں کے خلاف سیاسی اور اقتصادی قوت کو استعمال کریں، ان کو لگام لگانے کی کوشش کریں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عامت المسلمین، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز دفاع کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کی اتباع، آپ کی اطاعت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آپ کی مکمل اتباع، آپ کی مکمل پیروی، میرے بھائی، اس میں نبی کا صحیح دفاع ہوگا۔ ہم نمونہ بن کے دکھائیں دنیا کے سامنے کہ رسول اللہ کے ماننے والے کیسے ہوتے، رسول اللہ کی ہم کو دیکھ کر رسول اللہ کی شخصیت کو لوگ سمجھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھ لو، جیسے ماضی میں تھا میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھتے تھے، اسلام کیا ہے، اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل مادر پدر آزاد ہیں اسلام سے، مادر پدر آزاد ہیں اسلام سے۔ اسلام کی کوئی رمق ہماری شکل و صورت پر، ہماری نقل و حرکت پر، ہمارے کیریکٹر اور کردار پر نظر نہیں آتی۔ تو پہلی چیز، اگر رسول پاک کا ہمیں دفاع کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور آپ کی پیروی کو ہمیں لازم پکڑنا ہوگا۔ تمام مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو ہے اگر تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پہلی چیز اتباع ہے میرے بھائی، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم مطیع ہو جاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز اتباع، یہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں غیرت ہے، نبی کا کچھ پاس و لحاظ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ بھی میرے بھائیو، ہم اپنے کردار سے، اپنے کرتوت سے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ یہ بھی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم کلمہ پڑھ کر ہمارا سب کچھ نبی کے خلاف، ہماری شکل و صورت نبی کے خلاف، روزانہ استرے چلائیں چہرے پر نبی کی سنت پر، یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے اتباع۔ دوسری چیز کہ اب نئی نسل کو
صحیح طریقے سے ان کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع پر کی جائے۔ اپنی بچوں کی تربیت ہم بچپن سے جو ہے ان کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں اور سیرت و کردار میں ان کے آپ کے نقش قدم کو انہیں سکھائے کہ کیسے ہمیں رہنا ہے، آپ کی سنتوں کا انہیں خوگر بنائیں۔ اسلامی تربیت جسے کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی تربیت کریں، ان کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جذبہ بھر دیں۔ میرے بھائی، یہ دفاع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے علماء، دعات اور خطبہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ اور کردار یہ کیسے ادا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے شب و روز کو، آپ کے مقام و مرتبے کو، اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے پروگراموں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف انسانیت کے سامنے پیش کریں، مختلف زبانوں میں، مختلف حیثیت سے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، خطبہ کی، علماء کی، داعیوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو، آپ کے شب و روز کو، آپ کے مقام و مرتبے کو جو ہے لوگوں کے سامنے مختلف زبانوں میں، مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، کتابیں لکھیں، لٹریچر تیار کریں اور اس کے اندر آپ کی شب و روز، آپ کی اہمیت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام اجاگر کریں اور آپ کے احسانات انسانیت کے ساتھ جو رہے ہیں اس کو بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر مختلف سائٹیں اس طریقے سے کھولیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا جائے، آپ کا تعارف جو ہے پیش کیا جائے کہ جو بھی آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے ان سائٹوں سے اس کو پوری معلومات مل جائے، اور جو بھی اس طرح سے اس کا استنکار ہونا چاہیے، انکار کیا جائے، بتایا جائے، اور جو بھی طریقے کارگر ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اس طرح ذمہ داروں کے نام خطوط لکھے جائیں، ان کو جو ہے متنبع کیا جائے، جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز کو اچھے انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے دفاع کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہر شخص کر سکتا ہے اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری۔ احساس پیدا کریں میرے بھائی، احساس پیدا کریں اس چیز کو کہ نبی کریم ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، لیکن دفاع کب ہوگا؟ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، عملی طور سے ہمیں اولاً تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ بننا ہوگا، اور ان تعلیمات کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، اور ثانیاً یہ کہ جو ہے اس کو عام کرنے کی دنیا کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔
اور زیادہ ایسی کوئی حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خود نقصان ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی نقل و حرکت اگر شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ہی مجرم قرار پاتے ہیں۔ ابھی کانپور کا جو واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے احتجاج نکالا تو انہیں کو مجرم قرار دے دیا، انہیں سے جیلوں کو بھر دیا گیا۔ تو جو ہے ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کا نقصان ہو اور اس طریقے سے مزید جو ہے نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ ہاں، حکمت عملی سے جو طریقے کارگر ہو سکتے ہیں ان کارگر طریقوں کو اپنانا چاہیے، ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے جو طریقے کارگر ہو سکتے ہیں، کیونکہ انکار منکر واجب ہے، لیکن اگر منکر کو مٹانے سے اس سے بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے اس سے رک جانا چاہیے اور اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کیا کیا جائے کہ یہ منکر مٹ جائے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں اولاً تو ان خطوط پر کام کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ ہم عملی ثبوت دیں کہ ہم واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، وہی محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ معین کی تھی۔ آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت کے سامنے تمام محبتوں کو ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ اس وقت تک ہمیں ایمان کی لذت نہیں مل سکتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں اس کو ایمان کی چاشنی لذت ملتی، جن کے اندر 3 چیزیں نہ پائی جائیں ان کو ایمان کی لذت نہیں ملتی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں ہمیں بھرنا ہوگا۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو۔ وہ ان یکرہ یعود فی الکفر جو ہے اور یحب المرء لا یحب الا للہ، دوسری چیز بتائی کہ لوگوں سے جو تعلقات ہوں وہ اللہ کے لیے ہوں، دنیا کی خاطر نہیں۔ اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے تعلقات ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ دین کے لیے، لوگوں سے تعلقات دین کی بنیاد پر۔ اور ان یکرہ یعود فی الکفر بعد ما انقذہ اللہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور اسی طریقے سے اس کو اللہ کی جو نافرمانی کی چیزیں ہیں، گناہ کے جو کام ہیں، اس سے ایسے ہی نفرت ہو جائے جیسے نفرت آگ سے ہوتی، آگ میں ڈالا جانا جیسے ناپسند ہو ویسے گناہ کے کاموں سے نفرت پیدا کر لے، تب صحیح مسلمان بنیں گے، تب صحیح ایمان کی لذت اور چاشنی ملے گی میرے بھائی۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے، اور ایسی صورت میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میرے بھائیوں یہ پیش خیمہ ہے اس قوم کی تباہی کا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم سے کچھ لوگوں نے بیان کیا، باوثوق لوگوں نے، پہلے لوگوں نے، کہ جب ہم بنو اسفر یعنی رومیوں کے قلعوں کا محاصرہ کرتے تھے تو مہینے لگ جاتے تھے، نئی فتح حاصل ہوتی تھی، لیکن ہم لوگوں کا تجربہ یہ ہوا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے تو چند ہی دن میں ہمیں فتح مل جاتی تھی، وہ شکست کھا جاتے تھے اور ہم کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ اس قوم کی تباہی کا یہ پیش خیمہ ہے
اور اس لیے اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بل ہوا خیر، ہمیں مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ سے پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔ ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اور بربریت چل رہی تھی اور ان کے تمام کام بھی چل رہے تھے، کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی تھی، لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا تو الحمدللہ ان کو اپنی کیے پر جو ہے ان کو جو ہے اب پچھتانا ہوگا۔ اس حد تک پہنچ گئے، پہلے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اس سے پیٹ نہیں بھرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ میرے بھائی اس قوم کی تباہی کا یہ پیش خیمہ ہے۔ یہ ہمیں یہ مبشرات میں سے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر ہونے والا، مسلمانوں کے ساتھ خیر، اور اگرچہ مسلمان جو ہے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی خیال رکھتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان بن جائے۔ ابھی جو ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم مومن بن جاؤ تو تمہارے ہی لیے سربلندی ہے، تمہارے لیے کامیابی۔ تو میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی گئی ہے ناقابل برداشت گستاخی ہے، اور ایک مسلمان کی غیرت کبھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے لیے جن خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان خطوط پر ہمیں کام کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی حیثیت سے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے جو خطوط بیان کیے ہیں انہی خطوط پر ہمیں اور آپ کو چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح معنی میں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے بنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ حسب معمول سوالات پہ آتے ہیں، جو زوم پہ ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور فیس بک کے سوال انشاءاللہ سجاد بھائی لیں گے۔ موضوع کا سوال ہے تو بیٹر ہے، نہیں ہے تو پھر اسے سوال لیں گے۔ میرے پاس دوسرے اس میں کا ایک سوال آیا ہوا ہے، لیکن میں ویٹ کر رہا ہوں، اگر اسی موضوع پہ کوئی سوال ہے تو پہلے وہ لے لیں گے انشاءاللہ۔ جی جاوید بھائی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب موضوع سے ہٹ کے ہے یہ، شیخ صاحب یہ جو خودکشی کر لیتے ہیں ان کے جنازے میں جانا کیسا ہے؟ بھائی خودکشی حرام ہے، جی گناہ کبیرہ ہے، لیکن خودکشی کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جی سمجھے؟ خودکشی کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ زنا کر لیا تو کافر ہو گیا؟ نہیں۔ چوری کر لیا تو کافر ہو گیا؟ نہیں۔ تو خودکشی کرنے سے کافر نہیں بنتا ہے، وہ مسلمان، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سمجھے؟ ہاں، جو بااثر لوگ ہیں، علماء طبقہ ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ لوگوں کی عبرت اور سبق کے لیے اگر نہیں شریک ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہ شریک ہو تاکہ لوگوں کو سبق ملے، یہ حرکت نہ کریں، سمجھے؟ لیکن عامت المسلمین نماز جنازہ پڑھیں گے، بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میاں بیوی یعنی بیوی کا ساس سسر سے نہیں پٹ رہا ہے، تو وہ بیوی اپنے ماں کے گھر پہ ہے اور میاں دوسرا گھر ابھی لے نہیں سکتا، اس لیے وہ بھی راضی ہے اس چیز پہ،
تو جب وہ اپنی بیوی کو ملنے جائے یا اس کے بچوں کو ملنے جائے تو کیا اس کو اجازت لے کے جانا پڑے گا یا جا سکتا ہے ملنے؟ کس سے اجازت؟ بیوی سے، اس کے گھر پہ جا رہا ہے تو ناراض ہے بیوی؟ نہیں، بیوی ناراض نہیں ہے، دونوں متفقہ اس پہ وہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ادھر رہ نہیں پا رہی، اس کے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پا رہی۔ کیوں ماں باپ صرف ہیں کہ اور کوئی ہے گھر میں؟ پتہ نہیں، اتنا ڈیٹیل نہیں پتا سوال۔ اب بھائی بیوی اس کی ہے، جائے ملنے جانا چاہتا ہے جب چاہے ملے، میکے میں ہو یا سسرال میں، جہاں بھی ہو بیوی، شوہر کا حق ہے جب چاہے جا کے ملے، اس میں کیا عجیب سوال ہے؟ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ میں آ سکتا ہوں ایسا؟ نہیں، کیوں کی اجازت کس چیز کی؟ بھائی اس کی بیوی ہے، بیوی شوہر بیوی سے اجازت لے گا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس؟ اور اس کی اطلاع بیوی، دینا الگ چیز ہے نا؟ ہاں اطلاع دینا الگ چیز ہے، لیکن اجازت لینا میں آؤں کہ نہ آؤں، تو یہی بیوی بنا ہوا ہے، جی۔ وہ شوہر ہو گئی ہے۔ اسید بھائی آپ کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ اس کو تو چاہیے کہ بیوی کو مجبور کرے کہ تم آؤ میرے گھر میں رہو، پھر اس کو آزاد چھوڑے جا کے میکے میں رہو، میرے ماں باپ کے پاس نہ رہو۔ ہاں ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال یہ تھا، موضوع سے زیادہ متعلق تو نہیں ہے، سوال یہ تھا کہ جو قرآن کو جو ٹرانسلیشن اور تفسیر سے پڑھنا ہے نزول کے اعتبار سے سیرت کے ساتھ ساتھ، تو یہ عام کورسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ ایک کورس چل رہے خاص کورس، اس میں اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں کیسے پڑھایا جا رہا ہے؟ مطلب سیرت اٹھائی جا رہی، جیسے 1 سے 4 نبوی اور 5 سے 7 نبوی، اور اس دوران جو جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے شان نزول اور اس کے موضوعات کیا ہے، اس سے کیا کنکلوژن ہے، اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے کیا ٹیک اوے لینا ہے، کیا امپلیمنٹ کرنا ہے دنیاوی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، صورتوں پڑھا، لیکن تعین جو ہے یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، کہ تمام صورتوں کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اچھا مکی مدنی تو ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، اچھا کس سن میں نازل ہوئی ہے، اچھا اس سنین کی تعین تو مشکل ہے۔ اچھا شیخ، ہاں، سنوں کی تعین جو ہے مشکل ہے کہ کس سن میں نازل ہوئی، بھائی مکی ہے یا مدنی ہے، یا مکی دور میں ہے یا مدنی دور میں، یہ تو متعین ہے، لیکن کہ حتیٰ کہ اس میں مکی مدنی میں بعض صورتوں میں اختلاف ہے، مکی ہے کہ مدنی ہے، سمجھ بات ہے؟ ہاں تو مطلب یہ کہ کس سن میں کون سی صورت نازل ہوئی ہے، یہ کہ حالات کے اعتبار سے جو آیات متعلق ہیں ان آیات کی تفسیر اور تشریح جو ہے، ہاں بس کچھ اسی طرح کا ہی پیٹرن ہے کہ مطلب ہاں کس حالات میں، جیسے وہ حدیبیہ کے ٹائم پہ کیا ہوا، اگر جنگ کے ٹائم پہ۔ سیرت کو قرآن کی روشنی میں سیرت کو سمجھا جائے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ ہاں، اور اس کورس میں کچھ اور بھی مطلب گائیڈ لائن ہے، مطلب آپسی انتشار کو اور آپسی جو اختلافات ہیں اس کو، مسلکی معاملے کو ڈسکس نہ کریں، اور آپس میں مطلب قوم میں امت بنے، اور لوگوں کو وہ مسلمین مطلب مسلم کا ٹیگ دینا چاہ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ اچھا، یہ مسلمین کا جو ہے ایک فتنہ ہے، یہ کہ مسلم کا بھائی حق و باطل دونوں یہ کیسے کر دیں گے؟ صحیح بات ہے، حق و باطل دونوں کریں گے؟ صحیح بات ہے، شیعہ سنی برابر ہو جائیں گے؟ نہیں وہ اتنا بڑا تو نہیں ہے ان کا دائرہ، مطلب جو اہل سنہ میں ہی مطلب جتنے فرقے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور توحید بھی ڈسکس کرے، ایسا نہیں کہ نہیں ڈسکس کرے، اہل سنت میں کہاں فرقے؟ اہل سنت تو صرف اہل سنت ہے، فرقے کہاں؟ فرقے تو غیر اہل سنت میں، نہیں، اہل لوگ سنت میں اپنے آپ فرقے کو کہاں؟ مذہب سے جوڑتے ہیں نا شیخ، کوئی شافعی کہلاتا ہے،
آج وہ کہیے وہ تو فقہی مذاہب ہے، فقہی مذاہب کا الگ معاملہ ہے، رائٹ. فقہی مذاہب کا معاملہ الگ ہے، عقائدی مذاہب کا معاملہ سب. یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سب کہیں گے یہ صحیح ہے. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ عقائد میں اگر ڈفرینس ہے تو عقائد میں تو پھر وہ سلف کے منہج پہ ہمیں لوٹنا ہے جو صحیح قرآن اور حدیث میں. دیکھیے اصل معاملہ یہ نہیں مسلمین میں، اصل ہے کہ کتاب و سنت. امت جمع ہو سکتی ہے کتاب و سنت پہ، قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کی روشنی میں. یہ اگر خطہ ہے اس کی بنیاد پر جو ہمارے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے، جو اس سے اختلاف کرتا ہے والا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. کہ جو نبی کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد اور مسلمانوں کا طریقہ یعنی صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے مومنین کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. تو سلف کا منہج چاہیے، سلف کے منہج پہ صحابہ کے منہج ہی پر کتاب و سنت کو سمجھا جا سکتا ہے. نام لینے کے تو سب کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں گے کیسے؟ جیسے صحابہ و تابعین نے سمجھا ہے، کا کیا طریقہ رہا ہے. تو اس طریقے پر امت اکٹھا ہوگی، صرف قرآن حدیث کا نام لے کر کے اکٹھا نہیں ہوگی. فہم سلف کی روشنی میں قرآن حدیث کو اختیار کرے تبھی امت اکٹھا ہوگی. نہیں تم جیسے کرتے ہو کرتے رہو ہم اکٹھا ہو جائیں، کس بات پہ اکٹھا؟ تو صاحب جو ہے ازواج مطہرات کو گالیاں دو، صحابہ کو گالیاں دو اور ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں. نہیں شیخ اتنے مطلب اس طریقے سے وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے ان کا کہنا ہے جو فقہی اختلافات ہے، جیسے کوئی کس طرح سے نماز پڑھے. دیکھیے فقہی اختلافات کے اندر وسعت ہے، فقہی اختلافات کے اندر وسعت ہے، اس کو وہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بھی کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی. صحیح بات ہے. اپنے فقہی اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم عمل کریں. سنجیدگی کے ساتھ جو ہے پیار و محبت کے ساتھ ہم فقہی اپنے اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی بنیاد پر پارٹی بندی نہیں ہوگی، اس کی بنیاد پر پارٹی بندی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے سامنے فقہی اختلافات یعنی کہ جو تھامے وہ تھامے رہے، چاہے جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا رہے اور حدیثوں کا مذاق اڑاتا رہے پھر بھی کہیں کہ آؤ ایک ہو جائیں. نہیں بھائی، آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی کتاب نبی کی سنت واضح ہو جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پہ سوال ہے شیخ کہ چھپکلی کو مارنے سے کیا 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں، چھپکلی کو مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے اگر چھپکلی کو ایک ضرب میں آپ نے مار دیا تو 100 نیکیاں ملتی. چھپکلی کا مارنا کار ثواب ہے، بہت بڑی نیکی. چھپکلی کو مارنا کار ثواب ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے جو الاؤ تیار کیا گیا تھا تو یہ ایسی خبیث جانور ہے کہ وہاں پھونک مار رہی تھی ان کو بھڑکانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ایک ضرب مار دو تو 100 نیکی. چھپکلی اس میں وہ بھی آ گئے گرگٹ وغیرہ؟ نہیں، گرگٹ الگ چیز ہے، گرگٹ نہیں ہے اس میں. یہ چھپکلی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے. عام طور سے لوگ اس کو گرگٹ کہتے ہیں، گرگٹ نہیں، گرگٹ نہیں ہے، وہ چھپکلی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے. حضرت عائشہ ایک برچھی بنا کے رکھے ہوئی تھی اور جو ہے پوچھا گیا یہ برچھی کس لیے ہے تو کہا یہ چھپکلی مارنے کے لیے رکھی. جی شیخ. شیخ یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل انڈیا میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نکاح مسجد میں کرتے ہیں، تو کیا سنت سے ثابت ہے؟ بھائی نکاح کہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسجد لازم نہیں ہے، لیکن اسی بہانے مسجد میں لوگ چلے جاتے ہیں. خیر ہے اسی بہانے مسجد میں چلے جانے کہ مسجد میں ہونا یہ لازم نہیں کہ نکاح مسجد ہی میں، سمجھے؟ مسجد میں جائز ہے لیکن مسجد میں ہونا لازم نہیں ہے، کہیں بھی نکاح ہو سکتا ہے.
جہاں بھی ایجاب و قبول گواہ موجود ہے وہیں نکاح ہو جائے، گھر میں کر لو، مجلس میں کر لو، کہیں بھی کر لو. سنت سے کوئی ایسی تعین نہیں ہے کہ مساجد میں کرو. تو ایک روایت ہے، وہ روایت ضعیف ہے، یجعلوها فی المساجد کی روایت ایک ہے لیکن وہ ضعیف روایت. جی شیخ. مطلب بھائی آپ سوال لے لیں اور اس کے بعد پھر سجاد بھائی آپ سوال لے سکتے ہیں یوٹیوب فیس بک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب شاید یہ بات آپ یہ لیکچر میں بولے ہوگے لیکن میں دھیان نہیں دے رہا ہوں. لیکن میرا سوال یہ شیخ صاحب، جیسا ابھی انڈیا میں آج کی تاریخ میں شیخ صاحب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو کیا اس میں ہماری کیا اس میں وہ ہونی چاہیے شیخ صاحب؟ کیا ہم چپ بیٹھنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یا کیا؟ پروٹیسٹ یہ کوئی حل نہیں ہے میرے بھائی. پروٹیسٹ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا کانپور میں، نے بتایا کہ کانپور میں کیا ہوا. پتھراؤ وہ کریں گے اور مجرم آپ بن جائیں گے، گھر آپ کے گرائے جائیں گے. تو پروٹیسٹ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ مرد عورتیں مل کر جلوس نکالیں. عورتیں کہاں نکل سکتی ہیں؟ اسلام عورتوں کو نکلنے کا اجازت نہیں دیتا ہے اسے. تو پروٹیسٹ یہ کوئی حل نہیں میرے بھائی، بلکہ آپ کو اور وہ اذیت پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب اور ایک سوال تھا پوچھ لیتا ہوں ابھی آپ سے. شیخ صاحب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ صرف جو لوگ امیر تھے، جو مالدار تھے، صرف وہی قربانی کرتے تھے شیخ صاحب؟ نہیں، جس کو بھی استطاعت ہوتی تھی، استطاعت جن کو ہوتی تھی وہ قربانی کرتے تھے. کوئی امیر لوگ ہی نہیں کرتے تھے، جن کے پاس بھی استطاعت ہوتی تھی وہ قربانی کرتے تھے. جس کے پاس بھی اس وقت قربانی کے موقع پر اتنا ہوتا تھا کہ ایک بکرا یا گائے کا ایک حصہ، اونٹ کا ایک حصہ لے سکتے تھے وہ لیتے تھے. جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی نہیں کرتے تھے. اور اسی سلسلے میں لاسٹ سوال شیخ صاحب، کیا جب جو ہم گوشت ہے وہ پہلے 1 دن تھا، پھر وہ 3 دن رکھنے کی حکم کا کوئی دلیل ہے شیخ صاحب کہ 3 دن تک ہم رکھ سکتے تھے؟ یہ بات پہ کوئی دلیل تھی؟ 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں بھائی، 3 دن سے زیادہ، جب تک اللہ کے پاس کلوا واطعموا وادخروا حدیث ہے بخاری کی، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بنا کے رکھو. تو کوئی 3 دن کے ساتھ تعین نہیں ہو. 3 دن ایک سال ایسا ہوا تھا کہ قحط سالی مچی تھی، پڑی تھی اور لوگوں بھوکے مر رہے تھے. تو اس وقت اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی 3 دن سے زیادہ نہ رکھے گوشت کو. سمجھ بات ہے؟ ہاں اس سال کے لیے ایک علاج تھا یہ، تاکہ لوگوں کو گوشت پہنچے، لوگ کھائیں. قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اس لیے آپ نے جو ہے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے روک دیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ اور جو ہے ذخیرہ بنا کے رکھو، جمع کر کے رکھو بھی جب تک رکھ سکتے. تو عرب کے یہاں تو سلاجہ تھا نہیں، وہ لوگ اس کو سکھا کے رکھتے تھے. گوشت کو سکھا کر کے دھوپ میں سکھاتے تھے اور اس کو رکھ لیتے تھے، پھر کھاتے تھے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے یوٹیوب پہ، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننا حرام ہے کیا، اور کیا یہ فرض یا سنت ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے مردوں کا ہے وہ جہنم میں ہے. اتنی بڑی بات کوئی معمولی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے؟ ما اسفل من الکعبین. اور دوسری روایت میں ہے لا ينظر اللہ من جر ثوبہ خیلا، اللہ تعالیٰ اس وقت نظر رحمت نہیں کرے گا جو اجراہ تکبر اپنے کپڑے گھسیٹ کے چلتا ہے، گھسیٹ کے جو لوگ چلتے ہیں. اور دوسری کئی روایتیں ہیں، والمسبل ازارہ والمنان والباع صلعتہ بالحلف الکاذب. 3 آدمیوں کے بارے میں کہا کہ جو کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جو احسان جتلاتا ہے، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، ان تینوں کو نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا. لا ينظر اللہ علیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم.
نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ جو ہے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں المسبل ازارہ کا، جو اپنے ازار کو لٹکا کے چلتا ہے، تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، وعید اس پہ بتائی گئی ہے، اس لیے کبیرہ گناہ ہے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ کبائر میں سے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد جمعہ کے نماز کے بعد کتنی رکعتیں سنت ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربع، جمعہ کے بعد پڑھنا ہے تو 4 رکعت پڑھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر 2 رکعت پڑھی، گھر آ کر کے مسجد میں نہیں پڑھی سنت، تو گھر آ کر کے 2 رکعت پڑھی۔ تو اس سے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بھائی 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں، گھر آ کے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا کافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت گھر میں پڑھی۔ تو علماء کی دونوں رائے ہیں، 4 پڑھو یا 2 پڑھو، یا جو ہے گھر مسجد میں پڑھو تو 4 رکعت، گھر میں پڑھو تو 2 رکعت۔ یہ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں گے کہ نہیں، اب بہتر جتنی بھی نمازیں ہیں فرائض کے علاوہ، چاہے وہ رات کی ہو، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو فرض کے علاوہ، وہ 2 رکعت کر کے ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری نے عنوان ہی بالکل قائم کیا ہے بخاری میں، الصلاۃ مثنا مثنا، یعنی غیر مفروضہ نمازیں 2 رکعت ہی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے، ویڈیو کال پہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ ویڈیو کال پر نکاح کر سکتے ہیں، ویڈیو کال پر نکاح کر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، سامنے آمنے سامنے موجود ہوں۔ پہلے تو نارمل ٹیلی فون پہ بھی نکاح ہوتا تھا نا شیخ؟ نہیں، ٹیلی فون کا نکاح مختلف فی الحال، اور صحیح بات ہے کہ ٹیلی فون کا نکاح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بھائی کس کی آواز ہے، کون ہے، بعد میں انکار کر رہا ہے میں تو نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا، آواز بنا لیا تھا، تو اس میں شبہ ہے، اس لیے ٹیلی فون کے نکاح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں تو آمنے سامنے ہوں گے، سب کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے۔ گواہ کی گواہی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، گواہ کس بات کی گواہی دے گا؟ جی شیخ تو ویڈیو میں یہ چیز سامنے ہوتی ہے، اس لیے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں صاحب۔ جزاک اللہ خیر شیخ ایک ویڈیو کلپ آئی تھی جس میں ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رات میں اٹھتے ہیں اور رات کے کسی حصے میں اٹھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ہنس کے دیکھتے ہیں، مطلب خوشی سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو تہجد کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے کوئی شیخ کہاں سے دے رہے تھے؟ ایسے انہوں نے کوئی حوالہ دیا؟ نہیں، کوئی حوالہ نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ یہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے باتیں کہتے ہیں جس سے لوگ ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک تہجد کا ثواب مل جائے گا مجھے، میں صرف اچھے سے دیکھوں گا اپنے۔ مجھے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ جی اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کے بھائی کے پاس اور کوئی سوال ہے، پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی یوٹیوب پہ تو ابھی فی الحال کوئی سوال نہیں آیا ہوا ہے شیخ، اور یہاں پہ بھی اچھا مطلب بھائی اپنا سوال پوچھ لیجئے پلیز۔ ہاں شیخ صاحب، وہ ابھی آپ نے جو جواب دیا نا شیخ صاحب، وہ ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا تو اس کو فارورڈ کیا، تو اس سے ایک یہ سوال آیا کہ شیخ صاحب ہم بولے نا کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ 1 سال تک رکھ سکتے تھے جیسا آپ نے بتایا تھا، تو کیسا رکھیں گے شیخ صاحب وہ 1 سال تک؟ 1 سال نہیں، جب تک رکھ سکتے ہیں تب تک آپ رکھیں۔ 1 سال نہیں، مطلب میں نے کہا، میں نے نہیں 1 سال کہا، مطلب جب تک آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ آج کل تو سلاجے پہلے عرب جو ہے سکھا کے رکھتے تھے، عرب اس کو سکھا کے رکھتے تھے، آج بھی حیدرآباد میں گوشت سکھا کے رکھتے ہیں، اور حیدرآبادی یہاں خلیج میں رہنے والوں کو وہاں قربانی کا گوشت سکھا ہوا بھیجتے بھی ہیں، سمجھے؟
हैदराबाद में आज भी गोश्त सुखाने का रिवाज है, वो गोश्त सुखा के रख लेते हैं, जो खाने का होता है तो उसको भून करके उसको खाते हैं उसके साथ। तो गोश्त जी शेख साहब, आज भी जो है सुखा के रख सकते हैं, सल्लाजे में रख लीजिए, लेकिन सल्लाजे में इतना लंबा रखेंगे तो वो खराब भी हो जाता है। नहीं, अगर बराबर रख लेंगे तो रह जाता है शेख, काफी। अगर आप उतने टेम्परेचर पे रखेंगे तो रख सकते हैं। हाँ, तो मतलब वही है, आजकल तो वही देखा, आजकल सहूलियात है सल्लाजे की, लेकिन पहले जो सहाबा के दौर में जब सल्लाजे नहीं थे तो लोग सुखा के रखते थे गोश्त। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। वही भाई का और एक सवाल अभी आया है, उसमें लिखा है कि इज इट नॉट फॉर दिस सेक्शन। शेख साहब, कुर्बानी का जो मतलब जो हम आजकल जो दिखावा करते और ज्यादा बकरे की कुर्बानी करते, क्या उसके बदले हम ये पैसा जो है वो कौम के भलाई के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या वो यूज नहीं कर सकते, वो ज्यादा बेहतर नहीं? ये इनका सवाल है। नहीं, कुर्बानी में दिखावा नहीं होना चाहिए, हर इबादत में इखलास शर्त है। अगर दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं तो उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन नेकी के लिए करते हैं तो सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें वो नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, रिया नमूद नहीं होना चाहिए। उससे बचते हुए अगर कोई कुर्बानी एक से ज्यादा करता है तो कर सकता है, उसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ये कहना कुर्बानी न करो तुम दूसरा काम करो, नहीं, कुर्बानी भी करो दूसरा काम भी करो, ये कहना चाहिए। ये नहीं कि एक नेकी छोड़ दो दूसरी नेकी करो, ये भी करो वो भी करो, दोनों करो। जो एक से ज्यादा कुर्बानी कर सकते हैं वो लोग दूसरे नेकी के कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं मेरे भाई। ये नहीं किसी उनके पास कुर्बानी ही का है। हाँ, जिसके पास एक ही की इस्तिताअत है तो उससे कह सकते भाई वो दूसरी कहाँ से कोई काम करेगा, लेकिन जो एक से ज्यादा कुर्बानी कर सकते हैं वो दूसरे नेकी के काम में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो उनको यह रगबत दिलानी चाहिए कि भाई कि तुम और काम भी करो, ये भी नेकी का काम, इसमें भी हिस्सा ले लो। लेकिन ये कहना इसको ना करो इसको करो, ये सही तरीका नहीं है। ओके शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अभी और यहाँ पे कोई यूट्यूब पे भी सवाल नहीं है और यहाँ पे जूम पे भी कोई सवाल नहीं है। रियाज साहब से गुजारिश है दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह। किसी का हाथ भी नहीं उठा है? नहीं, और कोई हाथ भी नहीं उठा रहा है। वो दरअसल कभी कभी इतने सवालात आ जाते हैं कि मन एक मेरे पास एक सवाल है। हाँ। एक आदमी काफी मकरूज है और उसने कर्ज लिया हुआ है और वो फिक्रमंद है वापस करने का, लेकिन उसकी उम्र की वजह से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। उसने उसके एक साथी से कर्ज लिया था जो गैर मुस्लिम है और वो साथी अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। तो क्या किया जाए, यानी उसको उसकी बीवी से राब्ता करके उसको पैसे देने की बात करे या क्या करे? फिलहाल तो उसके पास पैसे है नहीं, लेकिन जो भी यानी वो उसमें फिक्रमंद तो है। माफी मांगे ना, हाँ, वही मैं तो वही उनसे उससे नहीं, उनकी बीवी से बात करे कि भाई तुम्हारे शौहर का पैसा मेरे पास था, मैंने कर्ज लिया था, लेकिन मेरे पास इतना नहीं, जिंदगी में भी नहीं दे सका और अभी भी मेरे पास नहीं है कि मैं दे सकूं। जी शेख, ठीक है शेख। जी शेख। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।